علیکم ویورز، میں ہوں غزل شاہ۔ 10ویں سحری بہت بہت مبارک ہو۔ ایک بہن نے کمنٹ کیا ہے کہ سسٹر میں دن بھر جو ہے کچن میں اور گھر کا کام کرتی رہتی ہوں اور بچے بھی سنبھالتی ہوں، لیکن شام جب ہوتی ہے تو روزہ کھول کے کھانے پینے کا بھی وقت نہیں ملتا، تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ تو میں اس پہ یہ کہوں گی اپنی بہن کو کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے سارا کچھ کر رہی ہیں، اور یہ ذمہ داری ہوتی ہے عورت کی۔ ایک سب سے پہلی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اگر خوش دلی سے اپنے گھر کا کام کرتی ہے، بچے سنبھالتی ہے، کچن سنبھالتی ہے، جو بھی گھر کا کام کرتی ہے، اگر خوش دلی سے کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر ضرور دے گا، ٹھیک ہے، دل چھوٹا مت کرے۔ لیکن میں یہ بات ایک لازمی اس پہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، جو بہن بیٹیاں ہماری گھروں میں کام کا، آپ کو پتہ رمضان میں جو بھی کام ہے ڈبل ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، کیونکہ رمضان میں ایک چیز تو بنتی نہیں، عام روٹین میں ہم ایک کھانا بناتے ہیں اور اس میں جو ہے گزارا ہو جاتا ہے اور کھا بھی لیا جاتا ہے، لیکن جب روزہ رکھا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے، پکوڑے ہیں، دہی بلے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری ایسی چیزیں، مطلب 3-4 قسم کی ڈشیں بن جاتی ہیں، تو ان 4 قسم کی ڈشوں کو بنانے کے لیے بہت وقت لگتا ہے، اور روزے کے ساتھ اتنی محنت کرنا اور اتنا زیادہ یہ کام کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو میں اپنے جو بھائی ہیں، ہمارے جو شوہر ہیں بیویوں کے، ان سے بھی گزارش ہے اور ان کی فیملی والوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنی بہوؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، جو بھی ہے، دیکھیں جو بیٹی ہے وہ کل بہو تو بنے گی، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کا ساتھ دی، آج آپ کسی کی بیٹی کا ساتھ دیں گے، کل کوئی آپ کی بیٹی کا بھی ساتھ دے گا، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ویسے تو دین اسلام کی طرف ہم دیکھیں تو عورت کی ذمہ داری نہیں ہے سب کچھ کرنا، عورت کی ذمہ داری صرف شوہر کے حقوق پورے کرنا ہے، نہ کہ گھر کے۔ اگر شوہر صاحب حیثیت نہیں ہے تو عورت خوش دلی کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے وہ خود سارے کام کرے، لیکن اگر صاحب حیثیت ہے تو پھر شوہر کو چاہیے کہ اس کو ایک نوکرانی لگا کے دے، اور کبھی کبھار اگر وہ خود اس میں مدد کر دیتا تو اس میں کوئی بڑا گناہ نہیں ہے۔ یہ بس کہاوتیں بنی ہیں کہ کچھ لیے ان لوگوں کے سر گناہ جاتا ہے کہ جو لوگ، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا دیتا ہے تو اس کو تانے مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو رن مرید ہو گیا ہے، یہ تو فلانا ہو گیا، یہ ڈھمکانا ہو گیا۔ خدا کا واسطہ ایسے الفاظ مت بولا کریں، اس سے میاں بیوی میں بھی دوری پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط نہیں رہتا۔ آپ کے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ان کی ہستی بستی زندگی جو ہے وہ جو بے سکونی ہو جاتی ہے اس میں، تو ایسا عمل کرنے سے آپ کو گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اگر بیوی کو اللہ نے حکم نہیں دیا بیوی کو آرام دیں آپ، اور خواتین تو میں نے ہماری بہنیں ایسی بھی دیکھی ہیں کہ آپ یقین کریں کہ اللہ نے ان کو آرام دینے کے لیے خاص ایام جو ہوتے ہیں ان میں اللہ نے ان کو اسی لیے یہ چیزیں پیدا کی اور رکھی کہ ان دنوں میں خواتین کو آرام دیا جائے، لیکن ہماری بہنیں یہاں اس میں بھی دن رات محنت کر رہی ہوتی ہیں، گھر کا کام کر رہی ہوتی، پانی میں ہاتھ مار رہی ہوتی ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ اگر آپ کے اندر کوئی خدا کا خوف ہے یا اللہ سے آپ ڈرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، تو اپنی جو بیویاں ہیں ان کی مدد کریں کسی بھی طریقے۔ اگر آپ نہیں کوئی لانڈری رکھوا سکتے یا گھر میں کوئی نوکرانی نہیں رکھوا سکتے تو کبھی کبھار ان کی مدد کر دیا کریں، اس سے بھی وہ ان کا سارا دن کی تھکان اتر جاتی ہے، اور وہ مہینہ بھر بھی کام کرے گی نا تو اس کو دکھے گا نہیں، اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میرے شوہر کو میرا احساس ہے۔ یہاں پر تو غیر عورتوں کو یا غیر جو ہے خواتین کو ہم پسند بھی کرتے ہیں، ان کو ہم کچھ بھی ان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں نے کچھ مرد ایسے دیکھے ہیں کہ جن کو اپنی بیوی کے ساتھ بات کرنے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی کام کرنے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے، کہ خدا کا واسطہ ایسی باتیں نہ کریں یا ایسے کام نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت سخت ناراض ہوگا۔ جب اللہ نے ایک پاک رشتہ بنایا، پاک رشتے میں کس چیز کی آپ کو منامت ہے؟ آپ اس طرح تو نہ کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جو اللہ پہ اور آخرت پہ یقین رکھنے والے ہمارے بھائی ہیں وہ یقیناً اپنی خواتین کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، نہ کہ مشکلات، اور وہ اگر آپ کے لیے محنت کر رہی ہیں تو اپریشیٹ کیا کریں ان کو، کوئی گفٹ یا کوئی تحفہ یا ویسے ہی 4 میٹھے بول بول کے اور ان کا دل خوش کر دیا کریں، تاکہ ان کی جو سارا دن کی محنت ہے نا وہ ضائع نہ ہو۔ تو کوئی بات نہیں، تعریف کر دیا کریں۔ اگر میری یہ بات اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو شیئر کیجیے گا، اگر کسی بھائی کو میری یہ بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔